غور کے لیے جمع ہوئے ہیں جو کافی عرصے سے نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ میں اس دہشت گردی کے سلسلے کی بات کر رہا ہوں جو تقریباً 2.5 دہائیوں سے پاکستان کو مختلف حوالوں سے شدت سے گھیرے ہوئے ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے اور اس میں جرائم، منشیات، سمگلنگ، انتہا پسندی اور مذہبی منافرت دہشت گردی کا جان لیوا تعلق ہے۔ ملک پاکستان میں پائیدار ترقی کے لیے استحکام اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ ریاست کی عملداری کو پوری قوت اور بغیر کسی استثناء کے نافذ کرنا میری اور آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایک سافٹ اسٹیٹ یعنی نرم ریاست کبھی بھی سرمایہ کاروں کا، چاہے وہ اپنے ہوں یا خارجی ہوں، کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی، اور اس لیے دہشت گردی میں مبتلا ایک غیر مستحکم ریاست میں صحت مند اور مضبوط معیشت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے کہ اس کے اوپر عمل ہو سکے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے اور فرض اولی ہے۔ یہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس۔ مل کر ہم نے اس کا سر کچلنا ہے۔ گو کہ بعض صوبوں میں اس میں بڑی کاوشیں ہوئی ہیں، سرمایہ کاری ہوئی ہے، محنت ہوئی ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، اور صوبے اور حکومتیں اس سے بالکل بری ذمہ ہیں۔ یہ ہے وہ خطرناک ایک روش جو پچھلے سالوں میں ایک رواج پیدا ہو چکا ہے، جو کہ یہ جناب یہ تو فوج کا کام ہے، یہ تو سپہ سالار نے کرنا ہے، یہ ان کے افسروں نے کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز میں پولیس کے افسران نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، عام شہری نے، کے پی کے شہریوں نے، سیاستدانوں نے، اپنے سندھ کے شہریوں نے، سیاستدانوں نے، پنجاب کے، بلوچستان کے، لیکن جو ایک عمومی ایک جو سامنے ایک جو مظاہرہ جو آیا ہے ہمارے عمل کا کہ جی یہ تو افواج پاکستان نے کرنا ہے، یہ جانے ان کا کام جانے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ دا وے۔ اس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ آج پوری قوم کو، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ غریب آدمی کو اپنے نان نسخے کی فکر ہے، ایک وقت کی روٹی کی فکر ہے، ان کے بچوں کی اپنے پروٹیکشن کی فکر ہے، ان کے جابس کی فکر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے کئی دہائیوں تک خون بہایا ہے اور بے شمار شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں اس میدان میں، جس کی عصر حاضر میں دنیا میں مثال نہیں، مگر ایک مکمل نظام کے بغیر ہم پائیدار استحکام کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ مکمل نظام کی بات نہ ہو، جب تک کہ ہول آف دا گورنمنٹ کی بات نہ ہو، تو اس سے مراد نہ صرف تمام ایجنسیاں ہیں، وزارتیں ہیں، بلکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ہیں اور تمام ادارے ہیں۔ آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کا اس کاوش میں بڑا حصہ ہے اور وسائل بھی دیے گئے ہیں، اور اسی لیے میری توقع ہے کہ صوبے دہشت گردی کے خلاف بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ ہمیں قوت طاقت کے تمام عناصر کی ہم آہنگی کی ضرورت ہے تاکہ ٹھوس نتائج اور پائیدار استحکام حاصل ہو، جس سے یہ ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہو۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے سب سے پہلے ہماری سیاسی قیادت کا ذہنی طور پر واضح ہونا ضروری ہے، ہماری مذہبی قیادت کا پوری طرح اس میں واضح ہونا ضروری ہے کہ یہ جنگ ہماری اپنی ہے، یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے، اور یہ کسی غیر کی جنگ ہم نہیں لڑ رہے، اپنی آنے والی
نسلوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کو تمام سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر سمجھنا اور تسلیم کرنا ہوگا، اور اتفاق رائے سے، باہمی مشاورت سے اس پر بھرپور عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ اسے ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس پیچیدہ مسئلے کا حل صرف اس سے جسمانی طور پر لڑنے میں نہیں، یعنی کائنیٹک نہیں، اس میں پبلک اویئرنیس ہے، اس میں ڈائیلاگ ہے، اس میں طرز عمل کو بدلنے کا حصہ ہے، اس میں جو ایسے جو اجزاء، ایسے جو ملک کے اندر جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور پوری قوم کو اس میں شامل کرنا، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں علاقائی ممالک کے ساتھ فعال سفارتکاری کی ضرورت ہوگی کہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے وہ وہاں پر ان کے لیے جگہ تنگ کر دیں، اور ہمیں قانون سازی کے ذریعے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ قانونی خلا مؤثر کارروائیوں اور دہشت گردوں کے خلاف مقدمات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جب تک کہ قانونی حکم ہم باہمی طور پر اس کو ختم نہیں کرتے، یہ دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کا سب سے ایک اہم کام قانون سازی ہے۔ قوانین ریاست کو چلانے کے لیے ناگزیر اوزار ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی تمام اداروں کے ساتھ مل کر افواج کو اس مسئلے کے خاتمے کے لیے قانونی طاقت اور حمایت فراہم کریں گے۔ ہم انہیں جنگ کے لیے مؤثر آلات فراہم کریں گے۔ میں نے چند دن پہلے چین جانے سے پہلے بھی منسٹر آف انٹیریئر کو کہا اور سپہ سالار کو کہا کہ جتنے بھی فنڈز آپ کو چاہیے ہم حاضر ہیں۔ ہم اپنے باقی جو ہمارے جو عام جو منصوبے ہیں ان کو ہم پیچھے کر دیں گے، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بھی آپ کو چاہیے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے مہیا کریں گے۔ میں آج اس فورم پر میں آپ کو یہ دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہی ہے یا جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے، تو یہ اخراجات صوبے تو ادا نہیں کر رہے، یہ سارے کے سارے فیڈرل گورنمنٹ اخراجات ادا کر رہے ہیں۔ اگر صوبوں میں جب پولیس بلاتی ہے رینجرز کو، تو رینجرز کے تمام اخراجات وفاق برداشت کرتا ہے، وہ صوبے تو برداشت نہیں کرتے۔ میں یہ بات پہلے بھی کر رہا ہوں، یہ بات کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، اس مقصد کے لیے کہ اس جنگ میں اور اس ملک کو بنانے میں ہم سب کا کردار ہے۔ صوبوں کا اپنا کردار ہے بے پناہ، وفاق کا اپنا کردار ہے بے پناہ، اور افواج پاکستان کا اپنا کردار ہے بے پناہ۔ وسائل جو ہیں وہ ہم سب کے مشترکہ وسائل ہیں۔ ایک ایک دھیلا وفاق کا اور صوبوں کا وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس دا موسٹ ویلڈ چارج۔ تو اس کے لیے ہم ہر طرح سے مل کر ہم انشاءاللہ آپ کو، میں پھر یہ آئی وانٹ ٹو say this at the cost of reputation, that whatever you require in fighting this war against terror, I will be making this available to you at any time, and there is no problem at all of finances at all. That's my assurance to you. Guaranteed insurance inshallah. آخر میں ہم حکومت کی آواز کو مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنائیں گے اور یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی اصل داستان سب کو سنائی دے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ غلط معلومات اور جھوٹ سچائی کو دبا نہ سکے۔ ابھی چین کا دورہ کر کے آئے ہیں، کس طرح پاکستان کے دشمنوں نے دوست نما دشمن اندر بیٹھ کر اور باہر سے کیا غلیظ اور کیا ڈرٹی کیمپین چلائی۔ اور میں شکر گزار ہوں منسٹر آف انفارمیشن کا، صوبوں کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا، ڈی جی آئی ایس آئی کا، جنہوں نے مل کر اس کیمپین کو ختم کیا، اس کو شکست دی۔ لیکن سب سے بڑھ کر چین کی لیڈرشپ نے جس طرح اس کو کاؤنٹر کیا ہے اپنے بیانات در بیانات سے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پاکستان کی دوستی کا کتنا پاس ہے، کتنی قدر و منزلت ہے اور کتنی عزت ہے۔ کافی عرصے سے سوشل سپیس کو پاکستان کے دشمنوں نے زہر آلود کر رکھا ہے تاکہ ہمارے لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو، کنفیوژن پیدا کیا جائے اور قومی بیانیوں کو داغدار کیا جا سکے اور خدا نخواستہ بدنام کیا جا سکے۔ جو آئینی حق ہے ہر
پاکستانی کا اس کو پوری بات کرنے کا حق ہے، اظہار آزادی کا پورا حق ہے، لیکن اس کی غلط طور پر استعمال کرنا اور آئین کی دھجیاں اڑانا اور پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف زہر آلود باتیں کرنا، اس سے بڑا کوئی اور قومی جرم ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں آج یہاں مل بیٹھے ہیں، مل بیٹھ کر ان حدود پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا اور اجتماعی بصیرت اور اجتماعی مشاورت سے ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو بے ضابطگی کی اور نفرت کی زبان کو اور تقسیم کو ختم کر سکیں۔ آئیں باہمی مشاورت سے ایک رائے عمل طے کریں، آئیں ایک پائیدار پاکستان کو آگے لے کر جائیں، آئیں قائد اور اقبال کے پاکستان کی جو خواب تھا اس کو شرمندہ تعبیر کریں، آئیں ایک زندہ قوم کے عزم کو مظاہرہ کریں، آئیں امن کو آج پاکستان میں اس کو لے کر آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں اور پورے عزم کے ساتھ کریں اور آہنی یقین کے ساتھ کریں کہ ہم ان تمام فیصلوں کو جس سے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا آغاز ہو، اس کو مل کر اتفاق اتحاد سے پورے عزم کے ساتھ اس کو نافذ العمل کریں اور دین اور دنیا دونوں کمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم کی نیشنل ایکشن پلان ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ قومی سلامتی کے اہم معاملے پر غور کے لیے سب جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2.5 دہائیوں سے دہشت گردی کے مسئلے نے سر اٹھایا، ریاستی عملداری کو نافذ کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نرم ریاست کبھی بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی، غیر مستحکم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر یہ جنگ لڑنی ہوگی، طاقت کے تمام عناصر کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام وسائل فراہم کریں گے، غلط بات اور جھوٹ سچائی کو دبا نہیں سکتے۔ اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی گئی، چینی قیادت نے اپنے بیانات سے مذموم مہم کو کاؤنٹر کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف فوج کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے دشمنوں نے سوشل سپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئیں ایک پائیدار پاکستان کے لیے مل کر لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اب سے کچھ دیر پہلے نیشنل ایکشن پلان ایپیکس کمیٹی اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاستی عملداری کو پوری قوت سے نافذ کریں گے۔ نرم ریاست کبھی بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کرتی، غیر مستحکم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔